مفتی صاحب کیا وعدہ خلافی بھی جھوٹ کے زمورے میں آ جاتا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک ہے آپ نے عہد کیا کہ جی کل جو ہے وہ، جیسے ابھی حضرت نے کہا کہ یہ پروگرام ہے، کسی وجہ سے کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ تو ایک الگ کیفیت ہے، لیکن جانتے بوجھتے عہد کو توڑنا یہ اسلام کو توڑنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ وہ جب بھی وعدہ کسی سے کرتے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ وعدے کو پورا کرتے۔ وعدہ کیا ہے؟ آپ نے پختہ عہد کیا، ایک چیز کو گھیٹان باندھ دی، اب اس کو توڑنا نہیں ہے، اب آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ تو اولاً تو چاہیے یہ کہ ہم کسی سے کوئی پختہ وعدہ کریں نا، کسی معاملے میں جب بھی وہ آپ سے بات کرے تو آپ باہم دو لوگوں کے درمیان کوئی میثاق ہوتا ہے، کوئی معاملہ جب ہوتا ہے تو ایک تو ہمارے ہاں خامی یہ ہے کہ ہم اس کو تحریر میں نہیں لاتے۔ تو کوئی بھی کام کریں تو اس کو تحریر میں لے آیا جائے۔ ہمارے ہاں جو آپ کسی کو رقم دیتے ہیں نا اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جی میں آپ کو 1 سال کے بعد واپس کروں گا، 6 مہینے بعد واپس کروں گا، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مکر جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اس پر گواہی بھی ڈالی جائے اور اس کو تحریر میں بھی لایا جائے۔ جب آپ اس کو تحریر میں لائیں گے، 2 گواہ ہوں گے تو یہ چیز اور پختہ ہو جائے گی۔ اور مسلمان تو وہ ہے کہ اگر وہ گواہ نہ بھی ہوں، جو اسلام کا ماننے والا ہے، واقعتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، تو وہ تو خوف خدا سے اپنی بات کو پورا کرے۔ وہ کسی صورت میں بھی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے کردار و عمل سے، دیکھیے آج نان مسلم جو ہیں وہ اگر اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں تو کئی لوگ مسلمان ہوئے کس بات پر؟ صرف مسلمان کے ایفائے عہد کو دیکھ کر کہ یہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں، یہ مکرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ پورا کر کے رہیں گے۔ اور آج اگر مسلمان وعدہ توڑے گا تو پھر ہم کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم وعدہ توڑ کے اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا ہی رہے ہیں، معاشرے اور سوسائٹی کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بالکل۔ مجھے بتائیں کہ گھمبر صاحب کہ یہ جو آج کل اتنی زیادہ وعدہ خلافی کی وجہ کیا ہے؟ اتنی وعدہ خلافی ہونے لگ گئی ہے، کیا لوگ اپنا کام نکوالنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بھرپور سوال کیا۔ وعدہ خلافی کی بنیادی وجہ ایک ہے، انسان میں ایک صفت ہے لالچ، ایمان کی کمزوری۔ میں نے ان سے بات کی، حافظ صاحب میں آپ کے ہاں اس پروگرام میں تشریف لاؤں گا، 10,000 روپے آپ مجھے دیں گے۔ دوسرے نے کال کر دی، قبلہ چھوڑیں نا، یہاں آ جائے 15,000 مل رہے، تیسرا مل گیا 25,000، چوتھا آ گیا 50,000۔ اب یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ نوکری میں بھی اسی طرح سے، یہ جاب مجھے صحیح طرح مجھے ٹائم نہیں دے رہا، تو وہ انسان اپنی صلاحیتیں دوسری جگہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں یہ لالچ آ جائے گی، جہاں پہ دین سے انحرافی آ جائے گی تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر وعدہ خلافی کی صفت یہ ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتے ہوئے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا نہیں، لیکن میں وعدے کے جان چھڑوانے چلیں یہ ناراض نہ ہو مجھ سے، راضی رہیں، چلو ان کا دل میں ان کو پورا کر دیتا ہوں، دل نہیں دکھاتا۔ لیکن یہ بھی اصل جو نفاق ہے وہ یہ ہے، آپ ان سے صریحاً کہیں کہ میں اس وقت حاضر ہو سکتا ہوں، اس وقت نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں۔ اور اگر کوئی بھی آپ کام نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو جیسے کہتے ہیں نا لارا لگانا، وہ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے کہیں کہ جی میں کر ہی نہیں سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں برے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بلنٹ ہوتے ہیں، ابرپٹ ہوتے ہیں، ابرپٹلی کہہ دیتے ہیں یا بلنٹلی کہہ دیتے ہیں اسٹریٹ کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کو برا لگے اچھا لگے۔ لیکن اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں دعا کا بھی وعدہ ہوتا ہے۔ جب لوگ جب عمرہ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی وہاں یا کروں گا، تو آپ کو کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے لیے بھی کہتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم ایسا وعدہ ان سے لینا چاہ رہے ہیں جو یہ کر بھی نہیں پائیں گے، اس لیے قبلہ جہاں بھی جائیں دعا فرمائیے گا۔ بھائی جہاں بھی جائیں تو ہمیں کہاں یاد رہے گا کہ ہم بالکل وعدہ کرنے سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پورا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ آپا بچوں کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی کہ وعدہ میں کر دوں گی، پرومس میں یہ کر دوں گی، لیکن ہم بچے کو ٹال رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی ہماری؟ بالکل پکڑ ہوگی، اس لیے کہ آپ نے بچہ آپ کو اپنا رب سمجھتا ہے، اس لیے کہ آپ اس کو دینے والے ہیں۔ تو جب بچہ آپ کو اپنا رب سمجھتا ہے تو آپ کو اس سے تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ ایسا وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو یا یہ کہ آپ اسے پورا نہیں کر سکتے ہوں، لیکن اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اسے پورا کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو